الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک شخص کو دوران نماز اپنا ذہن کس طرف رکھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ سائل کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ احادیث یاد ہیں جن میں وارد ہے کہ دوران نماز دعا کرنی واجب ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو یہ کیسے کرنا چاہیے، صرف دل کے ساتھ یا نماز میں کچھ ذکر کر کے؟ نماز صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے اور نیت ضرور ہونی چاہیے۔ شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قرب کے لیے عبادت کرنے کا عزم کرنا۔ یہ تعریف دو معنوں پر مشتمل ہے۔ پہلا معنی عمل کی نیت، اور یہ عبادات کو دوسروں سے ممتاز کرنا ہے اور عبادات کو دوسری عبادات سے ممتاز کرنا، لہٰذا وہ ان حرکات و سکنات اور مشروع نماز کی نیت کرے اور یہ نیت رکھے کہ یہ فرض ہے یا نفل۔ دوسرا معنی جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کی نیت، اور وہ یہ ہے کہ اسے یہ نیت کرنی چاہیے کہ وہ اس عبادت سے اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی چاہتا ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس نیت کا محل اور جگہ دل ہے، صرف بندے کا اپنے دل کے ساتھ اس عمل کا عزم اور ارادہ کرنا ہی نیت ہے۔ اس لیے شریعت نے عمل کے ارادے کے وقت نیت کو زبان کے ساتھ ادا کرنا مشروع قرار نہیں دیا، بلکہ نیت کی زبان کے ساتھ ادائیگی ان ایجاد کردہ بدعات میں سے ہے جو کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی سے منقول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ اور بندے پر نماز میں سوچنے کے متعلق یہ واجب ہے کہ وہ اپنے رب کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھے جس نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا شرف بخشا ہے، لہٰذا وہ اس کے سامنے خشوع و خضوع اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو کر اس میں بہتری پیدا کرے، اور نماز کی ہر جگہ پر جو کہنا ہے اور پڑھنا ہے مشروع کیا گیا ہے اس کے بارے میں سوچے۔ قیام میں نمازی قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کر رہا ہے اس پر غور و فکر اور تدبر کرے، اور رکوع میں جو دعائیں پڑھ رہا ہے اس کے معانی پر غور کرے، اور اسی طرح سجدہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں پر غور کرے، اور باقی جگہوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معانی اور مفاہیم پر بھی غور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ میں نبی علیہ السلام سے وارد اور ثابت شدہ دعاؤں اور اذکار کو پڑھنے کا شوق اور حرص رکھے، اور جس چیز کی اسے ضرورت ہے اور وہ اس کا محتاج ہے اس معنی کی دعا اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے وہ سجدہ میں دعا کرے، کیونکہ یہ دعا کا مقام ہے، اور سجدہ میں مسنون دعا پڑھنے کے بعد وہ اپنی ضرورت کی دعا اور اللہ رب العزت سے سوال کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خبردار مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں اللہ رب العزت کی تعظیم بیان کریں اور سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں، یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 738۔ اور سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ بعض احادیث میں وارد ہے کہ ہم پر دوران نماز ہر وقت دعا کرنا واجب ہے۔ اس کے متعلق کسی بھی معتبر عالم اہل علم نے کچھ نہیں کہا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے نماز کی لغوی تعریف سے یہ سمجھ لیا ہو جو کہ بعض اہل علم نے کی ہے کہ نماز دعا ہے۔ سائل نے جو ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بعض اہل علم کی کلام سنی ہو کہ نماز ساری کی ساری دعا ہے، تو ان کا مقصد دعا کی دوسری قسم ہے، کیونکہ بعض علماء نے دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 دعاء المسئلہ، یعنی اللہ رب العزت سے حاجات اور ضروریات طلب کرنا اور مانگنا۔ نمبر 2 دعاء العبادت، یعنی اللہ رب العزت کی مشروع کردہ عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اور اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادات اللہ رب العزت سے طلب اور مانگنے کا معنی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں،
گویا کہ یہ عبادت بجا لانے والا شخص زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، اے میرے رب میرا یہ عمل قبول فرما اور مجھے اس عبادت کا اجر و ثواب، گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخل ہونے کی کامیابی اور آگ سے نجات کی شکل میں عطا فرما۔ لہٰذا اس معنی میں نماز ساری کی ساری دعا شمار ہوگی۔ اس لیے سب مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ وہ اپنی نماز میں سنت پر عمل پیرا ہوں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو سکے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ اور نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں اس پر غور و فکر اور تدبر کریں، اور جو دعائیں اور اذکار نماز میں کیے جاتے ہیں ان کے معانی کو سمجھیں تاکہ نماز کا عظیم مقصد حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور نماز قائم کیجئے کیونکہ نماز برائی، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا مختصر طریقہ سوال نمبر 13340 کے جواب میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20193۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔